قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ زکریا کے گھرانے کا ایمان، The faith of Zechariah's family۔ بائبل مقدس زکریا اور الشبا کے ایمان کی تعریف کرتی ہے، ان کے کردار کی، ان کی زندگی کی، ان کے چال چلن، کریکٹر کی تعریف کرتی ہے کہ خدا سے ڈرتے تھے، خدا کے حکموں، اس کے سارے قوانین، سارے لاز فالو کرتے تھے۔ کسی ایک بات کی چوک ہو جاتی تو بائبل میں ان کے لیے یہ نہ لکھا جاتا کہ وہ بے عیب چلتے تھے۔ سو یہ جوڑا ہمارے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے بائبل میں۔ اگر یہ جوڑا انسان ہو کے بے عیب چل سکتا ہے، خدا کے حکم مان سکتا ہے، راست باز ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے ایسے؟ ہم کیوں نہیں اپنے لیے یہ تعریف کے الفاظ خداوند کی کتاب میں لکھوا سکتے کہ خداوند ہمارے بارے میں یہ اعلان کرے، اپنی کتاب میں لکھوائے کہ یہ میاں بیوی میرے حضور راست باز ہیں اور یہ بے عیب چلتے ہیں۔ اگر یہ جوڑا بے عیب چل سکتا ہے خدا کے حکموں پر، تو ہم سب بھی چل سکتے ہیں۔ کوشش تو کرنی چاہیے نا ہمیں۔ ہم یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں جی بندہ ہے، مٹی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، ہم جی گناہوں سے بھرے ہیں، ہم جی آدم اور حوا کی اولاد ہے، اور ہمارے اندر تو گناہ موجود ہے۔ جیسے پولس کہتا ہے کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا، گناہ کا، غلطی کا ارادہ نہیں بھی کرتا وہ ہو جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی بڑی بڑی ہستیوں سے گناہ ہو گئے، ہم کون ہیں؟ ہم اپنے لیے ایک جواز ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن بائبل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست بازی سے چلتے رہے، وہ خدا کے حکم اور قوانین میں پر عمل کرنے میں بے عیب رہے۔ اور یہ ایک جوڑا ہے۔ تو جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، میرڈ کپلز ہیں، اور وہ بھی جو ابھی جوڑا بننے جا رہے ہیں، جو تیاری میں ہیں، جو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا عہد باندھا جائے اور انہیں خدا کا خادم میاں اور بیوی قرار دے، سب کے لیے یہ ایک سبق ہے زکریا اور الشبا کی زندگی سے کہ اگر ان کے لیے خدا کا کلام راست باز اور خدا کے احکام و قوانین پر عمل کرنے میں بے عیب کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے بارے میں بھی خدا اپنی کتاب میں ایسے ہی الفاظ لکھے کہ میرا یہ ایماندار گھرانہ راست باز ہے اور میرے حکموں پر عمل کرنے میں بے عیب ہے۔ کوشش کریں ہم، جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ سے، آج سے، اسی لمحے سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پر ہم نے رائچیسنس فالو کرنی ہے، سچائی سے چلنا ہے، خدا کے خوف میں رہنا ہے، اور خدا کے حکم ماننے میں کوتاہی نہیں کرنی۔ صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں، جو شادی شدہ نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ خدا کے حضور راستی سے چلیں۔ تو یہ جوڑا ایک ایسا گھرانہ بن جاتا ہے، خدا جس کی تعریف کرتا ہے اپنے کلام میں۔ یہ جوڑا، ان کی زندگی میں ساری خوشیاں ہی نہیں تھی کہ بڑے خوش تھے تو ان کو غلطی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کے باوجود وہ ایمان میں قائم رہے۔ کتنی بڑی برکت انسان محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جو کچھ وہ چاہیں وہ ہو جائے، جس بات کی خواہش رکھیں وہ انہیں مل جائے۔ اور شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اولاد مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خواہش نہ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہم اپنی زندگی بس آزادی سے گزاریں اور ہمارے ہاں اولاد نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ ایسا سوچتے ہیں تو پھر وہ خدا کی ایک برکت کو اپنی زندگی میں آنے سے روک رہے ہیں۔ اگر خدا اولاد عطا کرنا چاہتا ہے بیاہ کے بندھن میں قائم رہتے ہوئے مرد اور عورت کو، تو اس برکت کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے، اسے ضرور لینا چاہیے۔ لیکن زکریا اور الشبا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ
عمر رسیدہ ہو گئے تھے، ان کی عمر بہت ہو گئی تھی، اولڈ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ان کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ بیوی بانجھ تھی۔ جب بائبل میں لکھا ہے کہ الشبا بانجھ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ زکریا میں پرابلم نہیں تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص میں، میاں یا بیوی میں، یہ بانجھ پن ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ بیوی میں ہو۔ میں بالکل حقیقت آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا ہوں کہ میں ایسے ایک جوڑے کو جانتا ہوں کہ جس میں میڈیکلی شوہر بانجھ ہے۔ میں ان سے مل چکا ہوں، ایسے کپل سے۔ بیوی کی رپورٹس بالکل نارمل ہیں، لیکن شوہر کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسے علاج کی ضرورت ہے۔ جن شادی شدہ جوڑوں کے پاس بیاہ ہونے کے کئی برس بعد تک بھی اولاد نہیں، وہ ضرور ڈاکٹرز، حکیم، طبیب سے ملاقات کریں، اس کو ایگزامن کروائیں، اپنی جانچ پڑتال کروائیں، لیکن بغیر تفتیش کے صرف عورت پہ الزام لگا دینا کہ اس کے وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، یہ غلط ہے۔ باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کر دی ہے، ڈاکٹرز ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں کہ مرد میں پرابلم ہے یا عورت میں ہے، اور پھر اس کا علاج موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اولاد خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ خدا جس کو اولاد دینا چاہے وہ کئی برس کے بعد بھی دے دیتا ہے، اور جسے نہیں دینا چاہتا، ساری رپورٹس ٹھیک بھی ہوں تو وہ نہیں ان کو اولاد ہوتی۔ خدا کا خادم ہونا، خدا کے گھر میں اس کے مذبح پر پیش ہونا، خدا کی خدمت کرنا، قربانیاں پیش کرنا، دعائیں کرنا، خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے قوم کو برکت کی دعا دینا، یہ دنیا میں سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑی نوکری ہے۔ یہ اس سے بڑی بادشاہت بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں یہ ایک کمی تھی، وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ دوسروں کے لیے خدا کے حضور پیش ہوتے تھے، وہ خدا کے گھر میں کاہن کے طور پہ خدمت کرتے تھے، اور دونوں ہارون کی نسل سے تھے۔ ہارون کی نسل میں سے کاہنوں کا ہونا ضروری ہے۔ زکریا تو تھا ہی کاہن، ہارون کی نسل ہو گیا۔ الشبا کے بارے میں بھی لکھا ہے، خاص طور پر کیونکہ کاہن اپنے گھرانے سے باہر شادی کر سکتے تھے، بنی اسرائیل کے کسی بھی قبیلے میں کوئی منع نہیں تھا، لیکن الشبا ہارون کی ہی اولاد میں سے تھی، یعنی یہ دونوں ہارون کی اولاد تھے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ الشبا بانجھ ہے۔ کیا سوچتے ہیں کبھی دعائیں نہ کی ہوں گی انہوں نے؟ کبھی خدا کے حضور فریاد نہ کی ہوگی؟ بطور کاہن لوگ ان سے درخواست کرتے ہوں گے ہمارے لیے دعا کریں، ہماری طرف سے خدا کے حضور فریاد کریں، یہ قربانی، یہ شکر گزاری، یہ نذرانہ، یہ ہدیہ، یہ تحفہ خدا کے حضور رکھیں۔ اور کئی بار زکریا کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے سوختنی قربانی دیتا ہوگا، وہ ان کے گناہ کی قربانی پیش کرتا ہوگا ہیکل میں، جیسا دستور تھا۔ کئی بار اس نے بیماروں کے لیے اعلان کیا ہوگا کہ آج سے تم پاک ہو۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے پاس کوڑی آئے تو انہوں نے کہا کہ تو حکم کر تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں چنگا کر دو۔ اس نے کہا جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ کوڑی کی شفا کا اعلان صرف کاہن کر سکتا ہے۔ کئیوں کو اس نے یہ خوشخبری دی ہوگی کہ تم بیماری سے چھوٹ گئے ہو، کئیوں کو اس نے دعا دی ہوگی کہ جاؤ خداوند تمہاری گود بھرے۔ کیا اپنے لیے دعائیں نہ کی ہوں گی انہوں نے؟ کمی تھی، خواہشیں پوری نہیں بھی ہوتی، اپنے لیے دعائیں پوری نہیں بھی ہوتی، پھر بھی وہ ایمان میں قائم ہے۔ یہ دیکھیے، اولاد نہیں ہے، خدا سے خفا نہیں ہوئے، اولاد نہیں ہے، اپنے لیے دعائیں پوری نہیں ہو رہی، اپنی زندگی میں کمی رہ گئی تو بھی ایمان میں قائم ہیں، وفادار ہیں، اور خدا کو نہیں چھوڑا۔ خدا سے ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے ہمیں کیا دیا ہے۔ ابراہیم نے تو کہہ دیا تھا کہ تو مجھے کیا دے گا، میرے تو اولاد بھی نہیں ہے۔ خدا سے کہا تھا ابراہیم نے، انہوں نے نہیں کہا کہ خدا تو ہمیں کیا دے گا۔ خدا سے ڈرتے رہے، خدا کے تابع رہے، خدا کے حکم مانتے رہے،
خدا نے ہماری دعا کا جواب نہیں بھی دیا، ہمیں اولاد نہیں بھی دی، ہم جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے ہیں، اب امید بھی ختم ہو گئی ہے کہ اولاد ہو سکتی ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی خدا کا حکم نہیں توڑا، خدا کی مخالفت نہیں کی، خدا کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، خدا کے خلاف گلا شکوہ نہیں کیا، شکایتیں نہیں کی، اپنا دل برا نہیں کیا، خدا کو پہلی جگہ ہی دی کہ تو اگر ہماری دعا قبول کرے تو بھی تو پہلی جگہ پہ ہے، اگر تو دعائیں نہ بھی قبول کرے اور ہمیں ہماری خواہش کے مطابق نہ بھی عطا کرے تو بھی تیری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کیسا شاندار ایمان ہے زکریا اور الشبا کا، خدا کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے دل میں شک بڑے آ جاتے ہیں، چند دن کوئی کام نہ بنے تو کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی ہے، خدا ساڈی تو سنتا ہی نہیں، خدا ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں خدا کو ہم سے کیا بیر ہے، ہم نے کیا خدا کا بگاڑ دیا، ہم نے کیا خدا کا چھین لیا، ہم نے کیا خدا کا نقصان کر دیا، وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ اس جوڑے نے نہیں کہا، ڈیکڈز، دہائیاں، کئی برس گزر گئے، جوانی سے بڑھاپے میں آ چکے ہیں، لیکن شکوہ نہیں کیا، ایمان میں قائم رہے۔ خدا نے خواہشیں نہیں بھی پوری کی، خدا نے دعاؤں کا جواب نہیں بھی دیا، تو بھی ایمان نہیں چھوڑا، ایمان میں قائم ہے۔ زکریا نے خدا کی خدمت کے ذریعے اپنے ایمان کا عملی اظہار کیا۔ زکریا demonstrated his faith through serving God۔ خدا کی خدمت نہیں چھوڑی۔ بڑا آسان تھا اس کے لیے چھوڑ دینا کہ میں نے 10 سال 20 سال 30 سال دعائیں کر لی تیرے حضور، میرے لیے تو نے دروازہ نہیں کھولا، میرے لیے برکت جاری نہیں کی، میری نسل نہیں بڑھائی۔ کسی شخص کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کی اولاد بھی خدا کی خادم ہو اور کاہن ہو، اس کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ خدا کی خدمت نہیں چھوڑی، خدا کی خدمت کرتا رہا۔ خدا نے میری زندگی میں میرے لیے دعائیں قبول نہیں کی، میری درخواستیں قبول نہیں کی، جو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں دیا، مجھے اولاد تک نہیں دی، میرا نام ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی خدمت نہیں چھوڑی۔ مائک کوئی اور لے لے تو ہم چرچ چھوڑ دیتے ہیں جی، ہم 2 بار آئے، ہم کھڑے ہوتے تھے مائک پہ، آج کوئی اور کھڑا تھا تو ہم اس کلیسیا کو قبول نہیں کرتے جی، ہم خدا کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ذرا سی اپنی عزت میں کمی آنے کی وجہ سے، جو ہماری نظر میں ہوتی ہے۔ میری نظر میں یہ عزت ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میں پہلی صف میں، پہلی لائن میں، اور فرنٹ پہ مجھے جگہ ملے اور سینٹر کی چیئر مجھے ملے، یہ خواہش ہوتی ہے ہماری۔ خداوند نے کہا ہے کہ تم جب کسی مجلس میں جاتے ہو تو جو بڑی اونچی کرسیاں ہیں ان کا لالچ نہ کرنا، کہیں پیچھے نچلی جگہ پر بیٹھ جانا، تمہیں اٹھا کے سامنے لایا جائے تو وہ عزت ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں کہا جائے بھائی ہم نے کسی اور کو بلایا ہوگا یہاں بیٹھنے کے لیے۔ ہم چھوٹی سی پوزیشن کے لیے، ہم چھوٹے سے اپنے نام کے لیے، ہم دنیا میں اپنا روب تھوڑا سا ختم ہونے کا خطرہ ہو تو کہتے ہیں جی جاؤ ہم چھوڑتے ہیں یہ خدمتیں، ہم نے خدا کی خدمت نہیں کرنی، نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دینا، نہ ہم خدمت کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، ہم گیم ہی پلٹ دیں گے۔ وہ بچے کھیلتے ہیں نا، جب وہ لوڈو کی میں مثال دیتا ہوں، جب کوئی نہیں ٹھیک چل رہا ہوتا تو بچہ کیا کرتا ہے، پھر غصے میں آ گئے وہ پھر ایک ہی ہاتھ مارتا ہے، ساری لوڈو ختم۔ خدا کے واسطے کسی بھی وجہ سے خدا کی خدمت مت چھوڑیے۔ ضروری نہیں کہ خدا نے آپ کو چیف پریسٹ یا ہائی پریسٹ کی خدمت دی ہوئی ہے۔ زکریا سردار کاہن نہیں تھا، زکریا واز ناٹ دا ہائی پریسٹ، وہ سب سے بڑا صدر نہیں تھا اپنے کاہنوں کی جماعت کا، ایک عام کاہن تھا، اس نے خدمت نہیں چھوڑی، خدا سے ناراض نہیں ہوا۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت جب پڑھیں گے تو الشبا کے الفاظ وہاں ملیں گے کہ خداوند نے میری رسوائی دور کی، یعنی لوگ مجھے بری باتیں کرتے تھے، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تھے، وڈی آئی پادرانی، وڈی بوا آئی، خدا نے تجھے اولاد ہی نہیں دی،
لوگ باتیں کرتے ہیں نا، اس عورت کو نہ بلانا، اس کے اپنی اولاد نہیں ہے، یہ منحوس ہے. سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہیں، جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنے ہی گھر میں کسی خوشی کے کام میں آگے نہیں آتی. پتہ کیوں؟ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بے شوہر ہو گئی ہے. جو لفظ یوز کرتے ہیں نا وہ آپ سمجھ لیں، میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا. اور ایسے خوشی کے موقع پہ، شادی بیاہ کے موقع پہ ایسی عورت کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا کہ یہ منحوس ہوگی، اس کا برا اثر پڑے گا اس خوشی کے کام پہ. خدا کے واسطے ایسا نہ کیا کرو. بائبل میں ایسی مقدس خواتین کا ذکر ہے جن کے شوہر وفات پا چکے تھے، وہ بیوہ ہو گئی تھی. اب لو ان کے لیے نام. رومن کیتھولک چرچ کی یہ تعلیم ہے اور یہ کلیسیائی روایت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت شروع کرنے سے پہلے مقدس یوسف وفات پا چکے تھے. تو مقدسہ مریم کیا ہو گئی تھی؟ اب لینا نام وہ والا جو لیا جاتا ہے ایسی عورتوں کے لیے، جسے بائبل مقدس دنیا کی تمام عورتوں میں سے مبارک کہے. اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی. لوگ اسے اپنی شادیوں میں نہیں بلاتے تھے. کانا گلیل کا معجزہ مقدسہ مریم کے کہنے پہ ہوا. وہ کون تھی؟ شوہر وفات پا چکا تھا. گھر والوں نے مقدسہ مریم سے رابطہ کیا، تو بڑی ہے، تو بزرگ ہے، تو راست باز ہے، تو خدا کی پیاری ہے، تو ہمارے لیے بڑی محترم ہے، تو ہی کوئی صلاح دے، ہمارے پاس اب کوئی سٹاک نہیں بچا. تو وہ جاتی ہے یسوع کے پاس اور کہتی ہے ان کی مدد کر. اگر بائبل میں بیوہ عورتوں کو خوشی اور شادی بیاہ کے کاموں سے دور رکھنے کی کوئی اجازت ہوتی، گمان ہوتا، تو مقدسہ مریم کو کبھی وہ بیاہ والا گھرانہ اپروچ ہی نہ کرتا. وہ نہ ہوتی اس شادی میں. عورتوں کو تانے دینا، انہیں رسوا کرنا چھوڑ دیں. زکریا نے خدا کی خدمت نہیں چھوڑی، بھلے اس کی بیوی کو رسوا کرتے ہوں گے تو اسے کم کرتے ہوں گے لوگ. اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہوں گے نا، یہ دیکھو خدا نے اس کو ہی نہیں برکت دی، اس کو اولاد ہی نہیں دی، خدا نے اوتر نخطر کر دیتا. ایسے ہی بولتے نا پنجابی میں، خدا نے اسے بے وارث کر دیا، میں بے نام و نشان رکھا ہے. لیکن اس نے خدمت نہیں چھوڑی. رسوا لوگ کرتے ہیں، خدمت نہ چھوڑنا. بے عزت لوگ کریں تو خدمت نہ چھوڑنا. کچھ بھی ہو جائے حالات، خدمت نہ چھوڑنا. پوزیشن نہ بھی ملے تو خدمت نہیں چھوڑنی. کیونکہ زکریا کے پاس کوئی ہیکل میں بہت بڑا عہدہ نہیں تھا، وہ ایک عام کاہن تھا، ہزاروں کاہنوں میں سے ایک تھا. جو وفادار رہتے ہیں نا، جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں، جو پوزیشنز کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. زکریا ایسا ایماندار تھا کہ وہ خدا کی طرف سے ملنے والی برکتوں کی وجہ سے ایماندار نہیں تھا. خدا نے کچھ بھی نہیں دیا تو بھی خدا پر ایمان ہے. تو کبھی یہ مت سوچنا کہ خدمت تب کریں گے کہ جب خدا ہمیں اچھی پوزیشن دے گا. خدمت تب کریں گے کہ جب خدا ہمیں بڑا سرفراز کرے گا اور ہماری ساری خواہشیں پوری کرے گا. نہیں، اس جوڑے سے سیکھو ہر حالت میں خدمت میں وفادار رہنا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جسے سردار کاہن نہیں بنایا گیا تھا، جو بن نہیں سکتا تھا کیونکہ اس سے پہلے موجود تھے، قرآ نکلا کہ سب سے بڑی خدمت کرنے کون جائے گا. جب قرآ نکلا تو نام کس کا نکلا؟ زکریا کا، کیونکہ خدا نے اس سے بات کرنی تھی، خدا نے اس کو پیغام دینا تھا، خدا نے اس کو وہ بنانا تھا جو دنیا میں کوئی اور شخص نہیں بن سکتا تھا. وفاداری سے خدمت جاری رکھیں، برکت ملے نہ ملے، کسی طرح کی خوشی ملے نہ ملے،
خواہشیں پوری ہو نہ ہو، خدمت جاری رکھے، خدا کے خوف میں رہیں، بھلائی کرتے رہیں، راست بازی سے چلتے رہیں، خدا کے حکموں پر چلتے رہیں، ایک دن آ جائے گا آپ کا نمبر، جیسے زکریا کا نمبر آ گیا تھا، قرہ میں سے اس کا نام نکل آیا، ہزاروں ہوں گے، اس کا نام نکلا۔ خدا آپ کو اول درجہ دے دے گا، ہزاروں کے بیچ میں، لاکھوں کے بیچ میں خدا آپ کو معتبر کر دے گا۔ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سرفراز، سربلند، ایگزالٹ کرے گا۔ الشبا نے خداوند یسوع پر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ابھی مقدسہ مریم کے سوا کسی اور شخص کو معلوم ہی نہیں کہ جبرائیل فرشتہ پیغام کیا لے کے آیا ہے اور مقدسہ مریم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا کیا ہوگا۔ سوائے مقدسہ مریم کے کسی اور کو معلوم نہیں کہ اس کے بطن میں یسوع مسیح پرورش پائے گا، اس کا بدن تیار ہوگا مقدسہ مریم کے پیٹ میں۔ سوائے مقدسہ مریم کے کسی کو معلوم نہیں زمین پر انسانوں میں سے۔ لیکن جب مقدسہ مریم الشبا کے گھر جاتی ہے، جو ہی سلام کرتی ہے تو الشبا روح القدس سے بھر جاتی ہے، اور پھر روح القدس کی ہدایت سے بولتی ہے۔ جو کچھ الشبا کے الفاظ ہیں وہ روح القدس نے کہلوائے ہیں، وہ الشبا کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکارنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ کسی کو معلوم نہیں، مقدسہ مریم کو صرف خبر ملی ہے، اور وہ جبرائیل فرشتے سے خوشخبری سننے کے بعد چند دن لگے ہوں گے، ابھی پہنچ گئی ہے الشبا کے پاس، کیونکہ فرشتے نے کہا کہ 6واں مہینہ ہے تیری رشتہ دار کو، وہ خوشی سے پہنچ جاتی ہے ادھر، میں اس کی مدد کروں گی جا کے۔ شاید اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنی اداس ہوگی، لوگ اس کو باتیں کرتے تھے، اسے منحوس کہتے ہوں گے، اس کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کون اس کی مدد کرے گا؟ میں جاؤں گی، میں اس کی مدد کروں گی۔ جا کے پہنچی۔ الشبا وہ پہلی انسان ہے کہ جس نے یسوع مسیح کے بارے میں ایمان کا اقرار کیا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے، جس کا بدن ابھی پورے طور پر بنا نہیں ہے۔ ابھی 1 مہینے تک تو خواتین کو شاید معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اولاد بن رہی ہے۔ 5ویں 6 ہفتے میں جا کے تو ڈاکٹرز بھی تصدیق کرتے ہیں، 1 مہینے تک تو خبر نہیں ہوتی۔ مقدسہ مریم کو ابھی صرف خبر ہے کہ یہ ہوگا میرے ساتھ، وہ جانتی ہے، لیکن الشبا پہلی انسان ہے اس دھرتی پر جس نے جبرائیل فرشتے کی زبان سے خوشخبری کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اقرار کیا کہ مقدسہ مریم کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جس کا جسم بن رہا ہے، وہ خداوند ہے۔ یہ الشبا کا ایمان ہے، اور وہ اپنے سے بہت چھوٹی عمر، الشبا تو بہت بوڑھی ہے اور مقدسہ مریم ابھی جوان ہے، ہوگا کوئی 30 سال کا 40 سال کا تو فرق ہوگا نا۔ بہت چھوٹی کو کہتی ہے تو مبارک ہے۔ ہماری بڑی بوڑھیاں تو چھوٹیوں کو کہتی ہیں جی ہم نے زندگی دیکھی ہے، تم کون ہو؟ اکل دیاں کڑیاں سانوں گلاں دسو گیاں، ہمیں بتاؤ گی تم؟ نہیں، خدا جس کو عزت دے دیتا ہے بڑوں کو اسے قبول کرنا چاہیے، جیسے الشبا نے قبول کیا کہ تو مقدس عورت ہے، تو مبارک عورت ہے، اور تیرے پیٹ میں جو ہے وہ میرا خداوند ہے۔ یہ الشبا نے ایمان کا اقرار کیا۔ ابھی یسوع مسیح کا بدن تیار نہیں ہوا، لیکن روح القدس نے اس کو بتا دیا کہ یہ خداوند ہے۔ زکریا اور الشبا نے خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے
یوحنا کی پرورش کی، یہ ان کے ایمان کا دیکھو حصہ۔ جب بچہ پیدا ہونے والا تھا، فرشتہ بتاتا ہے کہ یہ خداوند کی راہ تیار کرے گا، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو زکریا روح القدس سے بھر جاتا ہے اور نبوت کی راہ سے بولنے لگتا ہے کہ اے لڑکے، تو خداوند کے آگے چلے گا، اس کی راہ تیار کرے گا، اور تو لوگوں کے دلوں کو پھیرے گا، انہیں تیار کرے گا۔ جو کام ایلیا نے کیا تھا وہ تو کرے گا، اور تیرے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ ایلیا میرے آگے چلے گا، خداوند کے آگے چلے گا، اس کی راہ تیار کرے گا، تو وہ ہے۔ اور انہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، یہ بچہ کیوں پیدا ہوا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے اسے پرورش ہی ویسے دی، انہوں نے اسے بچپن سے سکھایا کہ بیٹا تیرا ایمان یہ ہے اور تو نے بڑے ہو کر یہ کام کرنا ہے۔ پرورش کی اس کی اس لحاظ سے۔ یہ ایماندار گھرانے کی بات ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، اور انہیں خدا کا خوف بتاتے ہیں، اور یہ ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے خداوند کے لیے کام کرنا ہے۔ ہر ایک خاندان کو یہ اپنانی چاہیے یہ عادت کہ نہ صرف ہم خود ایمان میں مضبوط اور قائم ہوں، بلکہ ہم اپنی اولادوں کی پرورش یہ سمجھ کر کریں کہ یہ خدا کے امانت ہے ہمارے پاس، خدا کی بخشی ہوئی اولاد ہے، اور ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے ویسے جیسے خداوند چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور پھر وہ بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے تو خداوند یسوع نے یوحنا کو عزت دی۔ یسوع نے کہا جتنے عورت سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ یسوع انسانوں کی، خالصتاً انسانوں کی بات کر رہا ہے۔ یسوع تو خود عورت سے پیدا ہوا، لیکن وہ تو الہی ہستی ہے نا، وہ انسانوں میں بنا، شمار ہوا، لیکن وہ اپنی ذات میں خدا بھی ہے، الہی ذات ہے۔ تو وہ صرف انسانوں کی بات کرتا ہے کہ جتنے عورت سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ مدت ہو گئی، سال گزر گئے، دہائیاں گزر گئیں، decades are gone, our prayers are not answered، سال گزر گئے ہیں ہماری زندگی میں دعائیں کرتے ہوئے، اور خدا وہ دے نہیں رہا جو ہم مانگ رہے ہیں، تو یہ مت سوچئے کہ آپ کی دعائیں ضائع ہو گئی ہیں۔ Your prayers are not wasted، آپ کی دعائیں بیکار نہیں گئی، خداوند نے سنی ہیں، کیونکہ اس کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے۔ ہاں جواب وہ اپنے وقت پہ دیتا ہے، بہت سالوں تک، کئی دہائیوں تک، for many decades ان کے پاس اولاد نہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، لیکن جب ہوئی تو وہ اولاد ملی جیسا دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یسوع نے جس کے بارے میں کہا کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا جب ہمیں کوئی برکت نہیں دے رہا ہمارے مانگنے کے باوجود، تو یقین رکھیں کہ اس کے پاس ہمارے لیے کوئی بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو وہ دینے جا رہا ہے، اس لیے وہ روک کے رکھے ہے۔ اگر پہلے ہی 1-2 سالوں میں مل جاتی تو وہ یسوع کے آگے چلنے والا نہ ہوتا، وہ ایلیا کی روح میں نہ ہوتا، وہ یوحنا نہ ہوتا، جبرائیل اس کی خوشخبری نہ دیتا، اور خداوند یسوع اس کے بارے میں یہ نہ کہتا کہ جتنے عورت سے پیدا ہوئے ہیں اس سے بڑا ہی کوئی نہیں۔ یقین رکھیں کہ جب خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا نا، وہ دعا بالکل جائز دعا ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا دل خدا کے سامنے رکھ رہے ہو اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دعائیں میری بیکار جا رہی ہیں، ضائع جا رہی ہیں، ویسٹڈ ہیں، یقین رکھیں کہ وہ سنی جا رہی ہیں، لیکن ان کے جواب کا بھی وقت نہیں آیا۔ دعائیں کرتے رہیں، رکیں نہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہو سکتا ہے جبرائیل آپ کے پاس خدا آ کے کہے تیری دعا سن لی گئی۔ دعائیں ضائع نہیں ہوتی، ویسٹ نہیں ہوتی، بیکار نہیں جاتی، سنی جاتی ہیں، کیونکہ خدا بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے۔ ہاں ایک وقت اس نے مقرر کیا ہے کہ جب وہ اس کا جواب دے گا۔ تو خداوند یسوع نے یوحنا کو عزت دی، نہ صرف کہہ کے، بلکہ جب بپتسمہ لینے کے لیے گیا، یوحنا نے کہا کہ میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں،
میں تو خود تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں، تیرا رتبہ تو بہت ہے، میں تو وہ ہوں کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اچھل پڑا تھا کہ میرا خداوند اس جگہ آ گیا ہے، میری جرت نہیں کہ تیرے سامنے آرام دہ حالت میں رہوں، جھک کے سجدہ کرنا چاہا، تیری قدم بوسی کرنا چاہی، تیری آمد پہ تیری تعظیم کرنی چاہی، مجھے خوشی اتنی ہو گئی تھی تیرے آنے کی جب تیرا جسم ابھی تیار نہیں ہوا تھا، میں تو تب سے تجھے جانتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے، اور میں تو آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ تیرے ہاتھوں سے میں کوئی برکت پاؤں۔ خداوند یسوع نے کہا جو تجھے اختیار دیا گیا ہے، جس کام کے لیے تجھے مقرر کیا گیا ہے وہ تجھے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے راست بازی کو اسی طرح سے پورا کرنا ہے، بھلے آپ کی تعلیم زیادہ ہو، بھلے آپ کی عمر زیادہ ہو، بھلے آپ کا رتبہ زیادہ ہو، بھلے آپ کی روحانیت زیادہ ہو، آپ کے اندر روحانی نعمتیں زیادہ ہوں، لیکن جسے خدا نے کلیسیا میں اختیار دے دیا ہے اس کے تابع رہیں۔ یہ مت کہیں کہ میں ایم اے بی اے اور پی ایچ ڈی پاس ہوں اور کمیٹی ممبر شاید 10ویں پاس ہے۔ خدا نے اسے اس جگہ مقرر کیا ہے، وہ اس وقت جب وہ اس پوزیشن پہ ہے، جب وہ بطور ڈیکن اور ایلڈر اور منتظم خدا کے گھر میں خدمت انجام دے رہا ہے، تو وہ نیچے کلیسیا میں بہت پڑھے لکھے، بہت عمر رسیدہ اور بہت تجربہ کار لوگوں سے زیادہ قابل عزت ہے۔ اس کا اختیار مانے۔ یسوع نے مانا تھا، عزت دی یوحنا کو، تو بھلے مجھ سے چھوٹا ہے، عمر میں نہیں، 6 مہینے بڑا تھا یوحنا، لیکن تیرا رتبہ، تیرا مقام، تو مخلوق ہے اور میں خالق ہوں، تو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے اور میں معبود ہوں، تو بندہ ہے اور میں خداوند ہوں، تو بھی مجھے تیرے ہاتھ سے بپتسمہ لینا ہے، یہ عزت تجھے دینی ہے۔ ہم بھی دوسروں کو عزت تو دینا شروع کریں، اپنے سے چھوٹا نہ اس کو سمجھیں۔ خداوند نے عزت دے دی اس کو۔ یوحنا ایسا تھا کیونکہ اس نے خداوند کی راہ تیار کی، کیونکہ یوحنا نے مسیح خداوند کے لیے راہ تیار کرتے ہوئے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ John demonstrated his faith by preparing the way for Christ the Lord. اس نے دنیا کو بتایا کہ وہ آتا ہے، میں اس کی راہ تیار کرنے والا ہوں، میں مسیح خداوند نہیں ہوں، میں تو آواز ہوں جو اس کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہوں، میں تو اس کے آگے چلنے والا ہوں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ آئے گا جو تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کی سننا۔ وہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے یسوع کے لیے، اس طرح اس نے ایمان ظاہر کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں 6 مہینے بڑا ہوں، میری پیروی کرو، نہیں، اس نے کہا کہ وہ بڑا ہے، مجھ سے بڑا وہ ہے، بھلے عمر میں، بدن کی عمر میں چھوٹا ہے، لیکن وہ روح میں بہت بڑا، کیونکہ وہ خداوند ہے اور میں بندہ ہوں، وہ خدا ہے اور میں بشر ہوں، وہ مجھے بنانے اور مقرر کرنے والا ہے اور میں اس کا بنایا ہوا اور اس کا مقرر کیا ہوا ہوں۔ یوحنا نے مسیح خداوند کی گواہی دے کر اپنے ایمان کا عملی اظہار کیا، وہ گواہی دیتا رہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تو پانی میں سے اس سے اوپر آتے دیکھے گا بپتسمے کے بعد، تو روح کو اترتے کبوتر کی مانند اس پہ دیکھے گا، پہچان لینا کہ وہی مسیح ہے، وہی میرا بیٹا ہے۔ پھر آواز آئی نا آسمان سے، روح القدس کبوتر کی مانند آیا، یسوع کے اوپر بیٹھا، اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یوحنا نے گواہی دی یسوع کے بارے میں کہ یہ وہ ہے جس کی بابت مجھے خدا نے بتایا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا نے یسوع کا اختیار قبول کیا، یسوع کے خدا ہونے کو قبول کیا۔ وہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو اس نے اسی وقت سے اظہار کر دیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے کوئی بہت معزز ہستی آ جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا احترام کے طور پہ، تو یوحنا اچھل پڑا جیسے وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اگر لیٹا ہوا تھا تو اس کے دل میں یہ احترام آ گیا کہ خداوند آ گیا ہے، میں جھک کے اسے سلام کر لوں۔ خداوند نے اسے عزت دی، وہ خداوند کی راہ تیار کرتا رہا، ایسا ایمان تھا اس کا، وہ خداوند کی گواہی دیتا رہا۔ ہم بھی یوحنا کی طرح
خداوند کے لیے راہ تیار کرے، لوگوں کو بتائیں کہ اب دوسری بار یسوع آنے والا ہے۔ پہلی بار کیوں آیا تھا یہ بھی بتائیں لوگوں کو، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے اور کیوں آنے والا ہے، اور گواہی دیں کہ یسوع نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، بتائیں لوگوں کو، جیسے یوحنا نے بتایا تھا کہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہ ہے جو روح اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے، یہ وہ ہے جو میرا خداوند ہے اور میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ ہم خداوند یسوع کی حیثیت لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون ہے۔ یوحنا نے یسوع مسیح کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا، وہ خود بیان کرتا رہا کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، میری خواہش ہے کہ تو میرے اوپر ہاتھ رکھے، تو مجھے برکت دے، تو خداوند ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی گواہی دینا شروع کر دی نا اس نے، لیکن جب یسوع سامنے آتا ہے تو اس کے سامنے بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں اس قابل نہیں کہ تجھے بپتسمہ دے سکوں، تو بہت بڑا ہے، میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، تو اتنا پاک، اتنا معتبر ہے، اتنا عظیم ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو خود کو یسوع کے سامنے سب سے چھوٹا بناتا ہے، خداوند یسوع اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں۔ سو اگر بڑا ہونا ہے نا دنیا میں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو، حلیم، عاجز، ہمبل، فروتن ہو جاؤ، یسوع کی گواہی دو۔ اس لیے ہم خدا کے گھر میں جب آتے ہیں نا، کئی لوگ پوچھتے ہیں جی ہر بار ایمان کا اقرار ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، کیونکہ جب بھی ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں کلیسیا کے طور پہ، ہمیں بتانا چاہیے خداوند میرا ایمان ہے تجھ پر، میرا ایمان ان باتوں پر ہے، اپنے ایمان کی گواہی دے، یادداشت میں قائم رہتا ہے ایمان ہمارا، اور ہم اپنی زبان سے اور کچھ نہیں، ہمارے ایمان کی گواہی ہی ہوتی ہے نا خداوند کے حضور کہ میرا یہ ایمان ہے تیرے بارے میں۔ یوحنا نے کیا تھا، یسوع کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا کہ میں تیرے سامنے چھوٹا ہوں، تو بہت معتبر ہے، تو میرا خداوند ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہی کام ہم کرتے ہیں جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یوحنا نے دیانتداری سے خدمت انجام دے کر ایمان کا عملی اظہار کیا۔ He was honest in his ministry۔ اس نے کوئی لالچ میں نہیں آیا، وہ کسی کے ڈر خوف میں نہیں آیا کہ میں ڈر جاؤں بادشاہ سے۔ بادشاہ نے غلط کام کیا، اپنے بھائی کی بیوی لے لی جو جائز نہیں تھی، اس پر کھڑا ہو گیا اس کے سامنے، کہا تو نے غلط کیا ہے۔ اس نے فریسیوں اور فقیہوں اور شرع کے عالموں کو اور قوم کے سرداروں کو اس نے کہا کہ تم غلط کرتے ہو، تم غلط راہ پر ہو، اپنی قوم کو بھی تم نے غلط راہوں پر لگایا ہوا ہے۔ وہ دیانتداری سے خدمت کرتا رہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے چندہ اچھا مل جائے گا تو چلو ان کی غلطیاں نہیں بتاتے انہیں، ان کو ٹوکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، چندہ ملے نہ ملے پادری نے ڈانٹنا ہی ڈانٹنا ہے۔ یوحنا ایسا ہی کرتا تھا، اس نے وفاداری سے خدمت کی، دیانتداری سے کی، کسی روب میں نہیں آیا، کسی لالچ میں نہیں آیا، کسی خوف میں نہیں آیا۔ اس نے کہا جو جس خدا نے مجھے مقرر کیا، جس کام کے لیے کیا، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یوحنا نے جان دینے تک بھی وفاداری دکھا کر ایمان کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں، ایماندار ماں باپ خدا کے تابع رہے، خدا کی بات مانتے رہے، خدا کا حکم مانتے رہے، اولاد کو بھی تعلیم دی، تربیت دی، اور اس نے بھی جان دے دی۔ مر گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، ہیرودیس نے مروا دیا اس سے، وفادار رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا ہیرودیس ٹھیک ہے مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، جو میں نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے، اب چھوڑ دے یار، تو جو مرضی کر، یہ نہیں کہا اس نے۔ مار دیا جاؤں کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری غلطی تجھے بتاؤں گا۔ خدا کے لیے الشبا اور زکریا کی طرح، یوحنا کی طرح دیانتدار ہو جاؤ، وفادار ہو جاؤ، دیانتداری سے اپنا کام پورا کرو، خداوند کے خوف میں رہو۔ زکریا، الشبا اور یوحنا اتنی اچھی خوبیوں کے باوجود کامل تو نہیں تھے، وہ کاملیت کے درجے پہ نہیں فائز کیے جا سکتے، کیونکہ کامل ایک ہی ہے، یسوع مسیح۔ زکریا نے فرشتے کی بات پر اعتراض اٹھایا تھا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے؟ بات جائز تھی نا۔ فرشتے کو غصہ آ گیا، کہا تو نے میری بات کا یقین نہیں کیا، جا گونگا ہو جائے گا۔ وہ کاہن نہیں رہ سکتا جس کی باڈی میں ڈیفیکٹ ہو، جس میں معذوری ہو۔ Any deformity, any abnormality will disqualify you from the office of a priest.
جس انسان کے جسم میں 6 انگلیاں ہوں یا 4 ہوں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں نا، یہ بھی ہو تو وہ کاہن نہیں ہو سکتا۔ گونگا، اندھا، لنگڑا، لولا، لنجا، بہرا، یہ بھی کاہن نہیں ہو سکتا۔ اب بن گیا گونگا، اب تو کاہن نہیں رہا۔ یوحنا قید میں چلا گیا تو یسوع کو پیغام پہنچوا دیا، ہاں پھر تو ہی تھا جس نے آنا تھا، یا میں کسی اور کی راہ دیکھوں؟ میں پھنسا پڑا ہوں، ادھر مصیبت میں پڑ گیا ہوں، تو اگر مسیح ہے، چھڑانے والا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ چھڑا مجھے۔ ہو گیا نا بے چین، آوازار۔ لیکن کمی رہ جاتی ہے انسانوں میں کہیں نہ کہیں۔ خدا ہماری کمیوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری خامیوں کے باوجود ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں وہ مقام دیتا ہے جو دوسروں سے الگ ہے۔ اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہاں وہ ختم کریں۔ خدا کو کہیں اپنے فضل میں چھپا لے اور مجھے کامل بنا دے، جیسا یسوع کامل ہے، مجھے اس کی صورت پہ ڈھال دے۔ ہم نے زکریا اور الشبہ اور یوحنا کے ایمان سے کچھ باتیں سیکھی تو ضرور ہیں، لیکن وہ کامل نہیں، کامل ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح، جو کامل خدا ہے اور کامل انسان بنا۔ اس نے کسی بات میں گناہ نہ کیا، کسی بات میں شک نہ کیا، سوا یسوع کے کوئی کامل نہیں۔ دوسروں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن حتمی ماڈل، حتمی نمونہ ہمارے لیے خداوند یسوع ہے۔ اس گھرانے کی طرح خداوند کی راہ تیار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اس گھرانے کی طرح خداوند سے وفادار رہیں، اس گھرانے کی طرح مصیبت، مشکل، پریشانی، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے باوجود ایمان میں قائم اور مضبوط رہے اور جان دینے تک بھی وفادار رہے، تاکہ زندگی کا تاج پائیں۔